سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ وہ کسی کو انکار نہیں کرتے تھے، سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے، اللہ کے نام پر سوال کرنے والے کو ضرور عطا کرتے تھے۔ چنانچہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیئا قط قال لا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی بھی کسی چیز کا سوال نہیں کیا گیا کہ آپ نے اس کے جواب میں انکار کیا ہو، لا کہا ہو۔ کسی شاعر نے کیا خوبصورت بات کی ہے، وہ کہتا ہے ما قال لا قط الا فی تشہدہ لولا التشہد لکانت لاؤہ نعم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے تشہد کے کبھی بھی لا نہیں کہا۔ یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت اور جنراسٹی کا عالم ہے۔ سخاوت کیا ہے کہ اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے غریبوں اور ضرورت مندوں کو دینا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی ضرورت مند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، آپ اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے، اس کے ساتھ تعاون کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا یہ حصہ ہے کہ کبھی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ اللہ اکبر۔ نرفت کلمہ لا بر زبان او ہرگز مگر بھی اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم ساتھ تھے کہ جبل احد سامنے آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیکھ کر فرمایا لو کان لی مثل احد ذہبا لسرنی اللہ یمر علی ثلاث لیال وعندی منہ الا شیء ارصدہ لدین، صحیح البخاری۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر احد پہاڑ کے برابر بھی میرے پاس سونا ہوگا تو میں اسے 3 راتوں کے درمیان اللہ کی راہ میں تقسیم کر دوں گا، بانٹ دوں گا۔ ہاں، صرف اتنی رقم رکھوں گا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنا قرض اتار سکوں۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں توکل محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا عالم ہے۔ آج ہماری سوچیں، ہمارے تفکرات بالکل اس کے الٹ ہو چکے ہیں۔ ہم سال سر بھر کا اناج ذخیرہ کر لیتے ہیں، اور بلکہ ہماری تو سوچ ہوتی ہے کہ پراپرٹیاں اتنی بنائیں کہ ہماری کئی نسلیں جو ہے نا وہ کھائیں۔ یہ سوچ ہے۔ پھر معاشرے میں اسے عزت دی جائے گی، اس کے پاس زمین ہے، اس کے پاس یہ بیلنس ہے، اس کے پاس یہ بنگلہ ہے، اس کے پاس یہ کوٹھی ہے، فلاں فلاں، اسی کو تعظیم دی جاتی ہے۔ میٹیریلسٹک اپروچ ہو چکی ہے۔ جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دیکھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بغیر نہیں بولتے تھے، اور اپنے فرمان پر، اپنے قول پر، ارشاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے عمل کرتے تھے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کا سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ اثر ہوا کہ وہ بھی اپنے پاس مال نہیں جمع کرتے تھے، ذخیرہ نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد مال اپنے پاس رکھنا جائز ہے، لیکن سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل تھا، سارے صحابہ کرام سے مختلف، اور اس کی بنیاد میں سمجھتا ہوں یہی فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لیکن حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنتے، آپ کا فرمان سنتے، فوراً اس پر عمل کرتے۔ تو بہرحال پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال اس سمندر کی طرح تھی جو قریب رہنے والوں کے لیے جواہرات اور دور رہنے والوں کے لیے بارشوں کا پانی بھیجتے۔ سخاوت، جود و سخا کے آپ بحر زخار تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی الاسلام شیئا الا اعطاہ، اسلام کے نام پر جب بھی آپ سے کوئی چیز مانگی جاتی ہے اللہ کی رضا کے لیے، آپ ضرور عطا فرماتے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی آیا،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بہت زیادہ بکریاں دی، حتیٰ کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان جو خالی جگہ تھی وہ بھر گئی، یعنی بہت بڑا ریوڑ اس کو عطا کیا۔ وہ اپنی قوم کے پاس گیا اور جا کے کیا کہتا ہے، یا قوم اسلموا فإن محمد یؤتی عطاء لا یخشى الفقر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرتے جاتے، انہیں فقر کا ڈر ہی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات پہ توکل کا یہ عالم ہے کہ وہ کہتا ہے عطا کرتے ہی جاتے ہیں۔ اغلب امکان یہ کہ جنگ حنین کے بعد کے یہ واقعہ ہو۔ تو اس کے بعد انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں وَإِن كَانَ الرَّجُلُ لَيُسْلِمُ مَا يُرِيدُ إِلَّا الدُّنْيَا، بعض دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ کچھ لوگ دنیا کے لیے اسلام لاتے تھے، لیکن تھوڑا عرصہ جب گزرتا تھا تو اسلام انہیں کائنات و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہو جاتا تھا۔ آپ دیکھیں نا، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و تربیت کے اثرات یہ تھے کہ آپ کے شاگرد تلمیذان رشید، آپ کے تلامذہ پوری دنیا میں توحید کا جام لے کے پھرے۔ کوئی بھی خطہ دیکھیں اس میں اشاعت اسلام میں بنیادی کردار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تلامذہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا، پھر ان کے آگے شاگردوں کا۔ لیکن یہ بھی دکھ کی بات ہے کہ بعض مسلمان یہ دھوکہ کھا گئے، اور یہ دھوکہ میں سمجھتا ہوں کہ دشمنان اسلام کا پھیلایا ہوا تھا، جس میں سادہ لوگ مسلمان بھی آ گئے کہ معاذ اللہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے دشمن تھے۔ وہ صحابہ، وہ تلامذہ کہ جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی، جن کو اعزازات ملنے تھے، ایک ایسی کیفیت پیدا کر دی گئی کہ آج ان کے دفاع کے لیے بات کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں دشمنوں کی پھیلائی ہوئی ایک چال ہے جس میں ہمارے مسلمان پھنس چکے ہیں۔ کبھی صحابہ کرام کی خدمات تو دیکھیں اور ان کی محبت اہل بیت کا عالم تو دیکھیں۔ وہ تھے کہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتوں سے خاک صاف کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کا یہ عالم تھا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ مہمان آیا، کوئی سائل آیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کو جو گھر میں پکانے کے لیے چیزیں تھیں وہ اس کو دے دیں اور خود رات فاقہ سے کاٹی۔ اللہ اکبر، یہ عالم تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اناج ذخیرہ نہیں کرتے تھے۔ اور آپ کی جو وراثت ہے، آپ نے فرمایا انبیاء کی تو وراثت ہوتی نہیں ہے، علم ان کی وراثت ہے، مال وراثت نہیں ہے۔ جنگ حنین سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آ رہے تھے، بڑا مال ملا تھا نا اس میں، تو صحابہ کرام ابھی کچھ جو نئے مسلمان تھے وہ چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ مال ملے، ابھی تربیت کے اتنے مواقع نہیں ملے تھے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ جو درخت ہے نا بیریوں کے، ان کے کانٹوں کے برابر، مراد یہ تھا کہ بہت وہاں پر بیریاں تھیں، بڑے کانٹے تھے، کہ میرے پاس بہت مال ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم لا تجدونی بخیلا، پھر تو مجھے بخیل نہ پاتے، سارا مال اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیتے تھے۔ تو یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے یہ سیرت طیبہ ہے۔ تو آج پاکستان میں جو حالات ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ضرورتوں میں سے کچھ نہ کچھ ان اپنے غریب بھائیوں کے لیے صرف کریں، خرچ کریں، اللہ کی رضا کے لیے۔ بڑی افواہیں پھیل رہی ہیں جی وہ ایسے ہیں، ان میں ظلم ہے، یہ ہے، ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ بہت سے مظالم کم ہو سکتے ہیں، اگر جو ضرورت مند ہیں ان کو دیا جائے، ان میں غیر ضرورت مند بھی لے جائیں گے تو کیا ہے، معاشرے میں تو امن ہوگا نا، معاشرے کی تو بہتری ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سائل گھوڑے پر بھی آئے تو اس کو دے دو۔ اس حدیث کے پیچھے کیا ہے کہ معاشرے کا امن اسی میں ہے۔ بڑی دفعہ میری آپ کی ججمنٹ غلط ہو سکتی ہے، اسیسمنٹ غلط ہو سکتی ہے، انسان غلطی کر سکتے ہیں، تو لہٰذا انسانیت کے حال پہ رحم کرنا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ آج ہم اپنی اپنی زندگی میں کھوئے ہوئے ہیں، یہ احساس ہی نہیں۔
ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تمہیں اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ تو نسبت روحانی پیدا کرنے کے لیے ان کے اعمال اپنانے چاہیے، ان کے کردار کو اپنانا چاہیے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض دفعہ ایسے بھی ہوا کہ سائل جو ہے وہ تمیز سے بات نہیں کرتا، ہوتا ہے نا ہمارے یہاں بعض دفعہ مانگنے والے کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہوتا ہے کہ دینے والے کو غصہ چڑھ جاتا ہے، وہ کہتا نہیں تو نے ایسے مانگا، دینا ہی نہیں۔ لیکن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین پہ قربان جاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سائلین کے ایسے رویے کو جو درست نہیں تھا معاف کر دیا۔ ایک بدو دیہاتی آیا، اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چادر مبارک تھی آپ نے ایسی اوڑھی ہوئی تھی، اس کے کونے کو پکڑا اور کھینچا، اس کا کونا بڑا سخت تھا، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس نے کھینچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹے اور آپ کی گردن مبارک کے اوپر نشان پڑ گیا، یعنی اس قدر اس نے سخت کھینچا۔ پھر اس کا جو مانگنے کا انداز تھا وہ بھی درست نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹا نہیں، اتنا کہا کہ کیا تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا کہ تم ایسے اللہ کے نبی سے رویہ کر رہے؟ تو اس نے کہا آپ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی امداد نہیں روکی، اس کا جو سوال تھا اس کو پورا کیا۔ تو یہاں سے ہمارے لیے تعلیمات یہ ملتی ہیں، بعض دفعہ ہو سکتا ہے سوال کرنے والے کی کیفیت ایسی ہو، کوئی مینرز ہی بھول جائے، یا اس کی تعلیم و تربیت ہی ایسی نہ ہو، یا اس کے عنصر میں ہی ایسی کیفیت نہ ہو، تو لہٰذا جو صاحب حیثیت ہے اس کو درگزر سے کام لینا پڑے گا، اس کو جو ضرورت مند ہے اس کی ضرورت کو پورا کرنا پڑے گا۔ تو یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا، اور یہ آپ کی تعلیمات کا یہ اثر تھا کہ صحابہ کرام سخاوت سے بڑھ کر اظہار کرتے تھے۔ ایک مشہور واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مہمان آیا، ہر گھر میں پیغام بھیجا کہ کچھ ہے کھانے کے لیے، جب جواب نفی میں ملا تو ایک صحابی غالباً ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہمان کو اپنے گھر لے گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مہمان بھیجا، اللہ اکبر، اپنی بیوی سے کہتے ہیں یہ نبی کا مہمان ہے۔ اللہ اکبر! تو کیا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ بیوی نے بتایا کہ بس وہ بچوں کی خوراک ہے، ان کے کھانے کے لیے ہی ہے۔ تو فرمایا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، اس کو کھانا کھلا دو، ہم بھوکے سو جائیں گے۔ وہ ایک اسٹریٹجی انہوں نے اپنائی، کھانا پیش کیا، چراغ بند کر دیا، کھانا کھلایا تو صبح آیت اللہ نے نازل فرما دی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابو طلحہ تم نے کس پیارے انداز میں اس کی مہمان نوازی کی کہ اللہ تمہاری مہمان نوازی پہ ہنس پڑا۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ ہنس پڑے، آپ نے فرمایا خوش ہوئے، ہنس پڑے، تو یہ خوشی کی انتہا ہے۔ تو یہ تربیت تھی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اور صحابیات کی۔ اللہ اکبر! بعض دفعہ انسان، ہم بھی گھروں والے ہیں، خود انسان کے معاملات اور ہوتے ہیں، لیکن بیوی بچوں کے معاملات اس سے برعکس ہوتے ہیں، انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ بڑے واقعات ایسے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں رسمیں دیکھ لیں، بڑے معاملات ہوتے ہیں، ان میں پورے خاندان کے افراد ایک طرف ہو جاتے ہیں، بندہ اگر روکنا ٹوکنا بھی چاہے تو بعض دفعہ ایسے حالات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش سے بچائے، تو دینی معاملات میں ہمیں ہر طرف سے اللہ تعالیٰ معاونین عطا فرمائے، آمین۔ تو بہرحال یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تربیت کا اثر تھا۔ پھر یہ سخاوت اور صدقہ کی شکل میں جو سخاوت ہے اس کے بڑے فائدے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصدقۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، طبرانی کی روایت ہے، الصدقۃ تسد 70 بابا من السوء، تکلیف پریشانی کے 70 دروازے صدقے سے بند ہو جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، اللہ کے غصے کو صدقہ ختم کرتا ہے، بری موت سے بچاتا ہے۔ بادروا بالصدقہ، آپ نے فرمایا صدقہ جلدی کیا کرو، فإن البلایا لا يتخطاها، تکلیفیں اس کو جو ہے نا پھلانگ کر نہیں آ سکتی، تکلیفوں کے آگے جو ہے، مصیبتوں آزمائشوں کے آگے صدقہ جو ہے وہ ایک بند بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخی قریب من اللہ، سخی اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے، آگ سے دور ہے۔ بخیل اللہ سے دور، جنت سے دور، لوگوں سے دور، اور آگ کے قریب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انفق یا ابن آدم ینفق علیک، ابن آدم خرچ کر، تیرے اوپر خرچ کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی ضرورت مند مسلمان کو جو لباس پہنائے گا اللہ اس کو
جنت کے سبز لباسوں میں سے لباس پہنائیں گے۔ جو بھوکے مسلمان کو کھلائے گا اللہ اس کو جنت کے پھلوں میں سے کھلائیں گے۔ جو بھوکے مسلمان کو پانی پلائے گا اللہ اس کو الرحیق المختوم میں سے پانی پلائیں گے۔ تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال دیکھیں، اس میں بھی ہمیں سخاوت پر ابھارا کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال کو دیکھیں، سیرت طیبہ کو دیکھیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سائل کو انکار نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ جو مانگنے آ جاتے تھے سائلین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نام پر مانگنے والوں کو، اسلام کے نام پر مانگنے والوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے۔ تو اب بھی ہمارے پاکستانی مسلمان بہت کرب میں ہیں، لہٰذا ہمیں انہیں دعاؤں میں بھی یاد رکھنا چاہیے، تعاون میں بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے نیکی کا کام آسان فرمائے، ہماری ضرورتیں اپنے در سے پورا فرمائے، ہمیں آزمائشوں سے بلیات سے بچائے۔ ایک بات یہاں پر عرض کرتا جاؤں، آج کل بڑی توجیحات سائنسی پیش کی جا رہی ہیں کہ جی یہ وجہ بنی ہے، بارشیں ہو گئی ہیں، اس سے پھر دل سخت ہو جاتے ہیں، اللہ کی طرف نہیں لوٹتے۔ تو دلوں کی سختی یہ بھی ہے کہ ہم صرف دنیاوی اسباب پر ہی اعتماد کر لیں۔ اللہ کے بندو تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، بڑے مواقع ایسے ہیں، بڑی بڑی تیاریاں کی ادھر ہی رہ گئیں۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ ہمیں رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ سورہ انعام کو پڑھیں، 42 نمبر 42 سے آگے چند آیتیں، یہ ساری کا ترجمہ پڑھیں۔ اللہ فرماتے ہیں فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، جب ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے اللہ کے سامنے عرض ہی کیوں نہ کی، ولکن قست قلوبہم، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے۔ دل اسی طرح سخت ہوتے ہیں کہ جی اس نے فلاں غلطی کی تھی، لہذا ہم تو بچے ہوئے ہیں، ہم نافرمانیاں بھی کریں، ظلم بھی کریں، زمینوں پہ قبضے بھی کریں، چغلیاں بھی کریں، اللہ کی بندگی نہ کریں، بندوں کے حقوق کو بھی اڑاتے پھریں۔ ہاں اگر ہم بچے ہوئے تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اس کے باوجود بھی چھوٹے سطح پر جیسا کہ آپ نے فرمایا آفات آئیں گی، بلیات آئیں گی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان پر یہ عذاب آیا انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کیوں نہ کی، روئے کیوں نہ، گر گڑائے کیوں نہ۔ رونے، عاجزی کرنے، گر گڑانے کی بجائے ان کے دل سخت ہو گئے، جو وہ کرتے تھے شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیا، تو اسی ڈگر پہ لگے رہے۔ تو یہ طریقہ درست نہیں ہے، ہمیں اپنا احتساب کرتے رہنا چاہیے اور ہمیں اپنے اندر بہتری لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔